ایک رافضی خبیث اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین بنانے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سورج بنانے والا، آسمان بنانے والا، چاند بنانے والا، حشر کے میدان میں عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، لوگوں کو سزا جزا دینے والا، بلکہ نبیوں کو نبوت دینے والا، آسمانی کتابیں نازل کرنے والا، سب کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور تو اپنے لیے اس کو بنا رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میری نوکری ہے، میری شان، میری فضیلت تو اس سے بھی آگے ہے، یعنی یہ بھی کوئی بات نہیں، اس سے بھی زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا رہے، پھر کہہ رہے کہ اس سے بھی بڑھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی، یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی۔ تو کیا ایسا شخص، ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ کیا ان کو مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ کس کی جسارت ہے، کس کی اتنی طاقت ہے کہ ان گستاخ لوگوں کو، ان شرک کے پتلوں کو پھر بھی مسلمان سمجھے؟ یہ تو کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ کیا ان لوگوں کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، جو نعوذ باللہ اتنی سرعام کفر بکتے ہیں، شرک بکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے فتنے سے ہر مسلمان کو بچائے۔